فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک مشن پر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ملاقاتیں کریں گے، اب سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ کیا جائے گا، سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انیشلی ان کی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اب وہ کہتے ہیں مولانا سے بھی ملاقات کرنی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی کرنی ہے، حکومت سے بھی کرنی ہے۔ تو آخر اچانک سے وہ کیسے متحرک ہو گئے ہیں؟ نیازی صاحب، آپ انڈورس کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کی اس بات کو کہ سب سے ملاقات کر کے ایک کوئی پولیٹیکل سپیس حاصل کیا جائے، سیاسی درجہ حرارت کم کی جائے، یا پھر یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے ابھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کو انڈورس کیا کرنا ہے، اس کو تو خان صاحب نے خود جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ میں کن کو دوبارہ لوں گا، کن کو نہیں لوں گا، اور کن کا فیصلہ میں کروں گا، کن کا نہیں کروں گا، کہ جو لوگ مشکل میں مجھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ یہ ارریلیونٹ سوال ہے آپ کا، یہ ان لوگوں سے کرے جو اپنے طور پہ اگر وہ چل رہے ہیں تو اپنے طور پہ چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے ان کے ساتھ۔ لیکن ایسا وہ تو بارہا یہ کہہ چکے ہوئے ہیں نا کہ جو اس وقت قیادت بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، ان کے ہوتے ہوئے خان صاحب باہر نہیں آ سکتے، تو وہ تو ڈائریکٹ ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں۔ جتنی وکلا کی ٹیمیں آپ کی اس وقت کیسز لڑ رہی ہیں، جتنی آپ کی قیادت موجود ہے، کوئی بڑا احتجاج، کوئی بڑی ریلی، کوئی بڑا مارچ جو ہے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو آپ تو کچھ بھی ریلیف لینے میں ناکام رہے ہیں، تو وہ اب خود میدان میں آ گئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا اپنے سیگمنٹ میں کہ جب 26ویں ترمیم کا جھنڈا لہرا رہا ہو عدالتوں کے بلڈنگوں پہ، تو وہاں ایسے ہی فیصلے آئیں گے، وہاں پہ دلیل یا دلائل کیا کام کریں گے۔ اب دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ لائر بھی لے کے اس کورٹس کے سامنے کھڑا کر دے، تو جو حکم فارم 47 کی طرف سے آئے گا وہی فیصلہ آ جائے گا۔ تو اس میں کون سی نئی انگریزی ہے کہ کس نے کیس لڑنا ہے، کس نے کیس نہیں لڑنا؟ دلیل تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کیس کو سنا جائے، پرکھا جائے، میرٹ کی بنیاد پہ منصفانہ انداز سے دیکھا جائے۔ تو عدالتوں میں تو آپ کے کیسز موجود ہیں جی، وہیں سے سزا ہوتی ہے، وہیں سے کچھ ریلیف بھی مل جاتا ہے، تو عدالتیں تو بالکل آزاد ہیں، کیا آپ نہیں مانتے؟ آپ کے خیال میں ہوں گی، آپ کے خیال میں نہیں ہے؟ میں نے تو اپنا بتا دیا ہے۔ سحر صاحبہ، ان کے جواب میں ایک جواب تو واقعی سامنے آ ہی چکا ہے، وہ تو کچھ خاص امید نہیں رکھ رہے، نہ اس سسٹم سے، نہ اس عدالتوں سے، نہ ترمیم نے انہیں کچھ دیا، اور وہ تو بڑے ہوپ لیس ہے اس جمہوریت کے حوالے سے بھی وہ جیسی بات کر رہے ہیں۔ تو سحر صاحبہ، آپ نے تو حکومت بنانے میں ایک رول پلے کیا، آپ کی جماعت نے ترامیم کروانے میں آپ کی جماعت کا ایک رول ہے، تو جس جمہوریت کو آپ اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس جمہوریت نے کیا دیا ہے؟ لوگ تو بڑے ناخوش ہیں اس سے۔ اچھا، پتہ نہیں عمران، پہلے تو بس کا جواب دوں گی۔ میرے ذہن میں پتہ نہیں فواد چودھری کو دیکھ کے کی بات سن کے یہ کیوں آ رہا ہے کہ یہ ملاقات تو ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں گفت و شنید جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے نیازی صاحب ثاقب نثار کو مس کر رہے ہو، یعنی وہ بھی تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے نا عدالتیں ثاقب نثار والی۔ اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں جمہوریت نے کیا دیا، اس ملک کا مستقبل اور اس ملک کا استحکام اور جو ہے نا وہ جمہوریت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عوام کی فلاح جو ہے ہمیشہ جمہوریت میں ہوتی ہے۔ 18ویں امینڈمنٹ واز ایک ریولیوشنری اسٹیپ تھا، جب صدر مملکت نے اپنی بھی پاور جو ہے وہ پارلیمان کو دی اور صوبوں کو ان کے حقوق دیے، جس نے پاکستان کے وفاق کو مضبوط کیا۔ پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں، جمہوری عمل کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان پاس ہوا، جس سے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا، اور ہماری افواج پاکستان نے اپنی ملک کی سرحدوں کے اندر بہت مشکل جنگ لڑی اور اپنے ملک سے دہشت گردی کو نکال کے باہر پھینکا۔ اب سوال یہ ہے میرا کہ ان دہشت گردوں کو، ان لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے قاتل تھے، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن دیکھی، ان کی شہادت دیکھی، ہمارے جو ہے 18 اکتوبر 2007 کو سینکڑوں کارکن ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو یہ جو ان دہشت گردوں کو واپس کس نے لا کے پاکستان میں بسایا؟
تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اگر جمہوری طریقے سے ہوں، اگر جو ہے پارلیمان میں ہوں، اگر جمہوری روایت کو مد نظر رکھ کے ہوں، یقیناً جو جمہوریت ہے مضبوط ہوتی ہے، عوام کو اس کے حق ملتے ہیں. دیکھیں ابھی پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ جو ہے ہمارے کاشتکاروں کو ان کا حق ملے، تو نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے وفاقی حکومت نے چلے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ 4,000 سے اوپر نہیں، 4,000 نہیں، لیکن 3,500 تو گندم کی قیمت مقرر کی نا. یہ جمہوری طریقے سے ہی ممکن تھا. یہ سڑکوں کے اوپر فیصلے نہیں ہو سکتے، یہ املاک پہ حملے کر کے نہیں ہو سکتے، یہ شہیدوں کی یادگاریں جلا کے نہیں ہو سکتے، یہ جو ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر کے نہیں ہو سکتے. یہ جو ہے نا اپنے ملک کو ہم اسی وقت مضبوط بنائیں گے جب ہم جمہوری طریقہ اپنائیں گے. اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ جمہوری پروسیس کا بالکل حصہ بنے، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے وہاں پہ ووٹ حق میں کریں، جہاں سمجھتے ہیں نہیں وہاں پہ نفی میں کریں، لیکن پارلیمان کو چھوڑ کے نہ جائیں، کیونکہ ہمارا جو ایک ملک کی ایگزسٹنس، اس کی فلاح، عوام کی فلاح، استحکام سب جمہوری راستے پہ ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. قمر الاسلام صاحب، سر آپ یہ بتائیے، جیسے کہ فواد چودھری صاحب ایک اپنے طور پہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی ڈائیلاگ جو ہے وہ کیا جائے اور اس سے درجہ حرارت کچھ کم ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی ان کو ڈسون بھی کر رہی ہے، تو اس ایفرٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسی گنجائش موجود ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ملک و قوم کی خاطر، اپنی خاطر جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور اس سے کچھ ریلیف مل جائے سب کو؟ آپ نے جو آخری جملہ کہا جی کہ تمام سیاسی جماعتیں ملک کی خاطر اور اپنی خاطر، یہ آواز تحریک انصاف میں بڑے عرصے سے اٹھ بھی رہی ہے، اور اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے منشور پہ عمل درآمد کے لیے حکومت بنانے کی محتاج ہوتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں راستہ نکالنے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ بہت سی آوازیں، فواد چودھری صاحب کو تو ڈس آن سیاسی جماعت نے بھی کر دیا اور ابھی ہمارے بھائی نے بھی کر دیا آلریڈی، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک آوازیں موجود ہیں کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے ابھی آپ نے ایک سوال پوچھا تھا وقفے سے پہلے اور میں اس کے جواب کے انتظار میں بیٹھا رہا، وقفے کے بعد تبدیل ہو گیا. وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس ملاقات کرانے کا اختیار نہیں ہے. تو اب دیکھیں کتنا دلچسپ بیانیہ ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس یعنی حکومت کے پاس ملاقات کرانے کا اختیار ہی نہیں ہے یا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، اور دوسری طرف ہر گالی گلوچ کی ابتدا ہم سے کی جاتی ہے. تو یہ دو آپس میں اگر ہم اختیار ہی نہیں ہے، اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہمیں متون کیوں کریں اور ہمیں کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ اور اگر اختیار ہے تو پھر آپ گفتگو چلیں آپ بتا دیں اختیار آپ کے پاس ہے ملاقات کا؟ جی میں بالکل ملاقات کروائیں گے آپ؟ جب وزیر اعظم چیف منسٹر کو، ایک ہوسٹائل چیف منسٹر کو، ان کی تقاریر اسمبلی کی سنیں یا جلسوں کی سنیں تو ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مذاکرات کی جو بھی پیشکش ہوتی ہے وہ زبان سے ہی ہوتی ہے نا. مجھے کسی نے آج کہا کہ جی وہ زبان سے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مذاکرات ہوتے ہی زبان سے ہیں، اور مذاکرات کی پیشکش بھی زبان سے ہوتی ہے، اور پھر دوسری طرف سے بھی زبان سے کچھ آئے گا تو پھر آگے بات چلے گی. ایک تو یہ نقطہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں یہ آوازیں اب بڑے زور سے، سوائے ان لوگوں کو کہ جن کی آئیڈینٹیٹیز ہی نہیں ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گالم گلوچ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ کل سے شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے 2 سال سے زائد کی جیل کاٹی، تو ان کے خلاف بھی گالم گلوچ شروع ہو جائے گا. اور جس سیاسی جماعت کے ٹرسٹ کا یہ عالم ہو کہ وہ لیڈرشپ جو نمبر 2 ہے ان کی کمانڈ کے، ان کی نیت پہ بھی یا ان کی اس بات پہ بھی وہ شک کیا جائے. یعنی اگر مطمع نظر تھوڑی دیر کے لیے کہ جو کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہونا چاہیے، سپوز کریں کہ صرف خان صاحب کی رہائی ہے، سپوز کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو تب بھی تو اس رہائی کو اچیو کرنے کے لیے سیاسی جماعت کے اندر مختلف راستوں کے انتخاب کی تو گنجائش ہونی چاہیے. قمر الاسلام صاحب، آپ نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی ہے، آپ نے ان کی بات کی ہے، تو وہ تو اندر سے جیل کے اندر سے پیغام بھجواتے رہے سر، وہ تو پیغام بھجواتے رہے پی ٹی آئی کے دوستوں کو. وہ کہتے رہے کہ مجھ سے بھی کوئی ملنے کے لیے آئے، ہو سکتا ہے میں کوئی اچھا مشورہ دوں، لیکن ان سے نہ کوئی ملنے گیا ہے، نہ کسی نے مشورہ مانگا ہے.
سب جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے ہیں, کسی کو اجازت ملی ملاقات کی, کسی کو نہیں ملی.